ویلکم بیک۔ اگر کسی کو عوام اور حکومت سمیت یہ بدگمانی ہے یا یہ خیال ہے یا خوش گمانی ہے کہ لوڈ شیڈنگ آئندہ کئی ہفتوں کے لیے اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، مسئلے پہ حل کر لیا گیا ہے، یا یہ کہ یہ جو فی الحال بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو اضافہ کیا گیا ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اجلاس میں اب سے 48 گھنٹے قبل یہ برقرار رہے گی، تو اس خوش گمانی سے باہر نکل آئیے۔ ایک بار پھر بدترین لوڈ شیڈنگ پاکستان کے دروازے پہ دستک دے گی۔ بدترین سے مطلب یہ ہے کہ جب وہ 16 سے 18 گھنٹے ہو جائے۔ آج کے اچھے حالات میں یہ 10 سے 12 گھنٹے رہی ہے، لیکن پھر 16 سے 18 گھنٹے آئندہ چند دنوں میں ہوگی۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کو جو اس وقت پیمنٹس کرائی ہیں حکومت نے، یہ بالکل ناکافی ہیں اور بہت ہی ایک ٹیمپریری قسم کا قدم ہے جو حکومت نے لیا ہے۔ 10 ارب روپے کی جو ادائیگی کی گئی تھی، اس سے وابڈا، ہپکو اور کیپکو کو کی جانب سے پی ایس او کو بھی ادائیگی ہوئی ہے، اور یہ جو ادائیگی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی ٹیمپریری ہے، اور وقت آنے والا چند دنوں کے اندر یہ معاملہ پھر خراب ہوگا اور ایک بار پھر پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی سکت میں کمی ہوگی، کیونکہ تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو گردشی اس جو قرضوں کا سلسلہ ہے پاکستان کے اس انرجی سیکٹر میں، وہ پھر حکومت کو گردن سے دبوچ لے گا۔ حالات پھر خراب ہوں گے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں پاکستان کے انتہائی معروف معاشی امور کے ماہر اور وزارت خزانہ کے سابق مشیر جناب ثاقب شیرانی۔ بہت بہت شکریہ شیرانی صاحب۔ کیا یہ جو ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بریف سا، ایک معمولی سا، بہت ہی عارضی حل ہے جو کہ وزیر اعظم گیلانی کی حکومت نے نکالا ہے 2-4 دن پہلے، حل تو نہیں ہوا ہے، صرف جو بجلی پیدا ہوگی تھوڑی سی زیادہ ہوگی اور 18 گھنٹے 16 گھنٹے سے کم ہو کے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم پھر یہ حالات کی خرابی بہت جلد پھر ویسی ہوگی، اور اگر صحیح ہے تو کیوں یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو 10 ارب روپے ریلیز کیے ہیں، یہ اس تناسب میں آپ دیکھیں کہ پی ایس او کے جو واجبات ہیں وہ ریسیویبلز جو ہیں وہ 150 ارب روپے ہیں اس پوائنٹ ان ٹائم پہ، اور 10 ارب روپے کا مطلب ہے پی ایس او کی تقریباً 5 یا 6 دن کی خام تیل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی ہے اس سے۔ دوسرا، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اب سردیوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہوگی، تو یہ حالات جو ہیں یہ اگر 1-2 ہفتے ٹھیک بھی رہتے ہیں تو یہ بتدریج جو ہے نومبر سے یہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کیا منصوبہ سازی نہیں ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے؟ یہ جو گردشی قرضوں کا چکر ہے، یا یہ کہ یہ جو پاکستان کی اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ جتنی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں ہم تو اتنی بھی پیدا نہیں کر رہے۔ اس میں آپ کے نزدیک بنیادی خامی، بنیادی جو برائی ہے، یا بنیادی جو خامی رہی ہے وہ کیا رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں کامران صاحب 2-3 چیزیں ہیں جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ پہلی بات ہے کہ خام تیل 3 سال پہلے 2008 میں تقریباً 21,000 روپے فی ٹن ہوتا تھا، آج وہ 74,000 روپے فی ٹن پہ پہنچ گیا اس کی قیمت۔ تو اور ہمارا اتنے میں جو انحصار ہے وہ کیونکہ گیس کی کمی ہے، پانی ڈیموں میں کم ہے یا فلڈز کی وجہ سے ریلیز نہیں ہو رہا ہے، تو خام تیل کے اوپر جو ہے تقریباً ہمارا 70% جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بہت پیپکو کو پرابلم ہو رہی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ گورننس کا ہے۔ یہ 3 سال پہلے پرائم منسٹر صاحب کی اپنی مشاورتی کونسل میں، جس کا میں بھی حصہ تھا، ہم نے ان کو الرٹ کیا تھا اور ان کو ایک پورا منصوبہ بنا کے دیا تھا کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ 1.5 سال پہلے پرائم منسٹر صاحب نے خود ان کی زیر صدارت میں انرجی کانفرنس کی اور فیصلے کیے، اور 1.5 سال سے غفلت میں بیٹھے انہوں نے اس کے فیصلوں کی اپنے فیصلوں کی عمل درآمد نہیں کی۔ تو یہ ان کا حال ہے، یہ ٹوٹلی گورننس ایک فیلئر ہے۔ اور اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے خیال میں سیدھا سلوشن بھی ہے کہ کم از کم کچھ پرماننٹ قسم کی ریمیڈی ہو؟ یہ جو اتنا اسٹریچ ہے لوڈ شیڈنگ کا، اور آپ نے جیسے بتایا سردیوں میں اس میں یہ مزید ایگریویٹ ہوگا، مزید خراب ہو سکتا ہے، کوئی فوری جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہو سکتے ہیں؟ 3-4 اقدامات ہیں کامران صاحب، جو ایک اہل حکومت اگر ہو تو وہ کرے، اور یہ معاملہ جو ہے کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم میں۔ پہلی بات ہے، آپ گیس کی فراہمی جو ہے وہ باقی سیکٹر سے ڈائیورٹ کر کے پرائیورٹی دیں،
ख़ास तौर पे CNG सेक्टर है या फर्टिलाइज़र है, वहाँ से आप निकाल के इसको पावर सेक्टर को डाइवर्ट करें ताकि जो बिजली पैदा हो वो ख़ाम तेल से ना हो और थोड़ी सस्ती हो। दूसरा आपने ये करना है कि जो 300 अरब रुपए के लगभग जो है पेप्को की लोगों ने अदायगी करनी है और नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अशद ज़रूरत है कि रिसीवेबल्स पेप्को के जो हैं वो हुकूमत से हो या निजी इदारों से हो, वो वसूल किए जाएं। और तीसरा जो है तकरीबन 15% की चोरी है, वो पहुंच गई है चोरी जो है सिस्टम में, यानी कि तकरीबन 80 से 100 अरब रुपए की सालाना अब पेप्को की और वापडा की और KESC की मिला के चोरी हो रही है। ये चोरी को रोकने की ज़रूरत है। ये 3 इकदामात से, ये कहना तो आसान है, ऑब्वियसली करना मुश्किल है, मगर इससे जो है फौरी तौर पे आपको काफ़ी तकवीत मिल सकती है। लेकिन शिरानी साहब, क्या वजह है कि हुकूमत इस बात को भी यकीनी नहीं बना सकती कि पाकिस्तान में कोई शख्स या इदारा बिजली इस्तेमाल करे, वो इसका बिल दे? ये तो हुकूमती रिट कोलैप्स होने वाली बात है ना, कि एक बुनियादी चीज़ है कि आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे कि आपने कहा 300 अरब रुपए ऐसे हैं कि लोगों ने बिजली के बिल नहीं दिए या इदारों ने बिजली के बिल नहीं दिए, तो हुकूमत क्या कर रही है? इसके लिए भी जी हमने 3 साल पहले एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक फेडरल एडजस्टर्स ऑफिस बनाया था, और उसका मकसद ये था कि जो अदारे पैसे नहीं दे रहे हैं और बजट से उनको पैसा जाना है, तो वो दोनों को हम सेट ऑफ या नेट ऑफ करके मामला हल कर लें, उधर ही सोर्स के ऊपर डिडक्शन कर लें। वो भी मामला रुक गया है पिछले साल 1.5 साल से। तो ये जब तक नहीं होगा तो ये मेरा ख्याल है ये हल नहीं होगा इसका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साकिब शिरानी हमारे साथ थे इस्लामाबाद से। मसला हल नहीं होगा ने अवाम भी और हुकूमत भी और हुकूमत के नए इत्तेहादी भी कि लोड शेडिंग का ये मसला फिर दरवाज़ा खटखटाएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाएगा आइंदा चंद दिनों के अंदर, क्योंकि जो इक़दामात लिए गए हैं या जो कदम उठाया गया है ये महज आर्जी कदम है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत से कहा था कि मुज़ाकरात करें, तमाम लोगों से मुज़ाकरात करें। इत्तलात के मुताबिक इंतहा पसंद ग्रोहों से और जो भी अस्करियत पसंद ग्रोह हैं उनसे हुकूमत अब मुज़ाकरात करेगी। खबरें ये आई हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान में होने वाले बड़े बड़े दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी, हुकूमत से अब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। इसकी हकीकत जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत से कहा था कि सबसे मुज़ाकरात किए जाएँ, अमन को एक और मौका दिया जाए, जिसका मतलब ये निकाला गया था कि कबायली इलाकों में जारी अस्करियत पसंदों से भी मुज़ाकरात किए जाएँ। अब इत्तलात ये हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से कोई इब्तदाई राब्ता हुआ है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से कोई पैगाम आया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो जमात है जिसने पाकिस्तान में होने वाले अक्सर और बड़े बड़े दहशतगर्द हमलों की बाकायदा जिम्मेदारी कबूल की है, और उसने ये भी कहा है कि उसकी तहरीक का हिस्सा है। क्या मुमकिन है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत पाकिस्तान कोई मुज़ाकराती हल ढूंढ सके और इसका वाकई दोनों के दरमियान कोई बड़े मुज़ाकरात हो सके? ये हम पूछते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे जियो न्यूज़ के मुमताज़ एंकर, प्रोग्राम जिरगा के होस्ट जनाब सलीम साफ़ी से। सलीम साहब, क्या ये जो इत्तलात हैं या ये कि ये सोचना भी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कारज़ई साहब से मुलाकात हो जाए, मुज़ाकरात हो जाएँ, कामयाब हो जाएँ, अमरीकनों से मुज़ाकरात हो जाएँ, कामयाब हो जाएँ, और पाकिस्तान में TTP वगैरह के हुकूमत से कोई मुज़ाकरात होने शुरू हो जाएँ, वो कामयाब हो जाएँ, आपको लगता है कि ये वाकई मुमकिन है? नहीं कमान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हालात में ये मुमकिन है। जब तक अफ़गानिस्तान में अमरीका और उसके इत्तेहादियों की ये पॉलिसी है, और जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत की ये पॉलिसी है, और जब तक अफ़गानी तालिबान का ये माइंड सेट है और पाकिस्तानी तालिबान का ये माइंड सेट है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके होते हुए कोई पैचअप हो जाएगा। मसला राब्ते का नहीं है। दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान हुकूमत का, अमरीकियों का और नेटो के दीगर ममालिक का हम वक्त किसी न किसी चैनल से तालिबान के साथ राब्ता होता है। ये जो लोग एक दूसरे की कैद से रिहा होते हैं, तो ये वाक़ा का मामला अलग से है। 3 साल पहले हामिद करज़ई ने मेरे साथ इंटरव्यू में कह दिया था कि मेरा रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ चैनल से तालिबान से राब्ता हो जाते हैं, और यही मामला पाकिस्तान में भी है। अगर दीनी शख्सियात को छोड़ भी दे, इंटेलिजेंस के चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बात यही है कि एक दूसरे के मुतालबात को वो किस तरह मान सकते हैं। करारदाद में सिर्फ ये बात तो कही गई है, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान का डिमांड ये है कि उनके साथ, अमेरिका के साथ कोऑपरेशन ख़त्म किया जाए,
ان کے خلاف آپریشن ختم کیا جائے، اور ساتھ تو اب وہ شریعت کا بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو نہ اس قرارداد میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے، نہ کوئی روڈ میپ دیا گیا ہے، نہ حکومت نے اس کا کوئی عندیہ دیا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستانی حکومت کا ان سے جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو تسلیم کر لیں، وہ ہتھیار رکھ لیں، تو وہ بھی انہوں نے ابھی اس حوالے سے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔ ہاں البتہ کچھ طالبان کے کچھ لیڈروں نے مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کے بعض دیگر پاکستانی پرسنالٹیز کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو مانا جاتا ہے تو وہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب سلیم صافی۔ کہتے ہیں امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوں اور اس مسئلے کا کوئی مذاکراتی حل نکلے، اور یہی ممکن نہیں ہے افغانستان میں بھی۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے حامد کرزئی ایک دور رس دورے پر ہیں بھارت میں، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال بھارت ہمارا عظیم دوست ہے لیکن پاکستان جڑواں بھائی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ افغانستان کے صدر بھارت میں ہیں، نئی دلی کے دورے کے پر حامد کرزئی اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ بھارت اور افغانستان نے دور رست معاہدوں پہ دستخط کیے ہیں جو عمومی تعلقات کی یہ نئی فضا بنی ہے۔ بھارت اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان میں اس پر تشویش ہے، عمومی تشویش ہے پاکستان کی اس معاملے پہ۔ یہی وجہ ہے کہ جناب حامد کرزئی نے آج نئی دلی میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے خاص طور پہ پاکستان کی تشویش کو ایڈریس کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان سے مخاطب ہے جب انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارا عظیم دوست ہے، دوست ضرور ہے لیکن پاکستان تو ہمارا جڑواں برادر ہے، جڑواں بھائی ہے، اور اگر پاکستان افغانستان کو مضبوط کرنے کے لیے بھارت معاہدے کر رہا ہے، بھارت افغانستان کی مدد کر رہا ہے، تو دراصل وہ پاکستان کے جڑواں بھائی کی مدد کر رہا ہے اور اس کو مضبوط بنا رہا ہے۔ I say Pakistan is a twin brother. India is a great friend. The agreement that we signed yesterday with our friend will not affect our brother. This is to strengthen Afghanistan. This is to strengthen a brother of Pakistan. اہم بیان ہے حامد کرزئی کا، کیونکہ حالیہ دنوں میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے چند تشویشناک بیانات دیے تھے، لیکن پھر انہوں نے یاد دلایا ہے کہ دراصل پاکستان افغانستان کا جڑواں بھائی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں آپ شامل ہوئے، ہمارا سوال تھا مسلم لیگ ق، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم کی سیاسی خلابازیوں سے عوام کیا سبق لیں، یہی ہم نے سوال پوسٹ کیا تھا فیس بک پر بھی۔ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے جو جواب آئے ہیں اس میں شفیق خٹک کو ہاٹ سے کہتے ہیں عوام کے لیے سبق ہے کہ دیانت دار قیادت لائیں اور پاکستان بچائیں۔ عدنان لاہور سے کہتے ہیں سیاستدانوں نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ سیاست میں سب جائز ہے۔ نصیب اللہ کوئٹہ سے کہتے ہیں تمام جماعتیں اقتدار کی بھوکی ہیں، حقیقی تبدیلی لانی ہوگی۔ عاصم اعجاز جیلم سے کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں گتھم گتھا ہیں، انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ رانا فیصل راولپنڈی سے کہتے ہیں عوام کے لیے سبق ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کرے۔ فیس بک پہ جو ہمیں جوابات موصول ہو رہے ہیں اس میں عمران خان کہتے ہیں نام نہاد سیاستدانوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کی قول و فعل میں تضاد ہے اور اب تبدیلی کا وقت آ چکا ہے۔ حرمت فائزہ بٹ کہتی ہیں ملک کو حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے اور عوام کو اپنی قوت سے یہ تبدیلی لانی ہوگی۔ احسن علی کا کہنا ہے سبق یہ ہے کہ سیاستدان کو صرف ذاتی مفادات عزیز ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔